رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے عنایت فرمایا، دیکھو یہ مٹی ہے، جس دن یہ سرخ ہو جائے گی سمجھنا کہ میرا بچہ حسین شہید ہو گیا۔ تو مٹی تو اپنا رنگ رکھتی ہے، لیکن اب اس کے اندر برسوں کے بعد لالی آنا، یہ حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد کی بنا پر ہے۔ خود بخود کے رنگ نہیں ملایا گیا، خود بخود کوئی چیز میں شامل نہیں کی گئی، بتلایا آپ نے کہ امام حسین جب شہید ہوں گے تو جیسے ہی زمین پر آپ کا خون گرے گا یہ مٹی لال ہو جائے، تو وہ 10 محرم کو ہی لال ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے کسی کو چمگوئی کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کوئی کہنے کا حق نہیں ہے کہ امام حسین نہیں جاتے تو اچھا تھا، وہ ایسا کرتے تو اچھا تھا، یوں ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی کہے۔ پھر میرے بزرگ اور دوستو، ان کی عظمت، ان کی فضیلت نص سے ثابت ہے، حضرت امام حسن کی ہو، حضرت امام حسین کی ہو، ان کے مناقب، ان کے فضائل نص سے ثابت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص آیا کہ پوچھتا ہے کھٹمل کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ پوچھتا مچھر کا حکم، خون لگ گیا جسم پہ، کپڑے پہ، تو کیا حکم؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے اسے پوچھتے ہیں تو ہے کہاں کا؟ تو کون ہے؟ تو میں عراق کا ہوں مولا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے نواسے کا خون تیری زمین پہ گرایا، اس وقت خون یاد نہیں آیا، مچھر کا خون تجھے یاد آیا؟ جبکہ ان کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ میرے 2 پھول ہیں فرمایا۔ تو پھول کو شہید کرتے وقت، حضور کے شہید کے نواسے کو شہید کرتے وقت خون یاد نہیں آیا، مچھر کا خون تیرے کو یاد آیا؟ تو میرے بزرگ اور دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہ کسی عہدے کے لیے تھی، نہ کسی منصب کے لیے تھی، نہ کسی دنیا کی غرض کے لیے تھی۔ آپ کا جو ہے پیغام، آپ کا جو ہے اعلان حق کے لیے تھا۔ یہ حق ہے، اسی کے تحت میں کام کروں گا، یہ حق ہے، اس سے میں ہٹ نہیں سکتا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ سابقہ انبیاء میں جو سلسلہ تھا تو نبوت کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک نبی اگر گزر جاتے، انتقال ہو جاتا تو بعد میں دوسرے نبی آتے، پھر 2 گزر جاتے پھر آتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حضور پاک علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، خواہ کسی قسم کا دعویٰ کرے وہ سب جھوٹے ہیں۔ تو پھر اب اس ملت کے کام کو چلانے والے کون ہیں؟ کیسا؟ کیونکہ جب تک کہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس اس دنیا میں موجود تھی، آپ ہی اس امت کے جو ہے پورے جو ہے کیا کہنا چاہیے ہدایت دینے والے تھے، ان کی تمام معاملات کا جو ہے انتظام فرمانے والے، اور ان کی تمام ذمہ داریوں کو، ان کے تمام ذریعات کو دیکھنے والے آپ ہی کی ذات تھی۔ اب وہاں نہ کسی پارلیمنٹ کی ضرورت تھی، نہ کسی اور کی ضرورت تھی، بس آپ کا فرمان وہ آخری بات، وہاں کسی کو کچھ اور اختیار نہیں۔ لیکن اب وہ اختیار جو آپ کو تھا امت کو تو نہیں مل سکتا۔ اب جب آئیں گے یہ کام تو وہ خلافت کے ذمے کیا جائے کہ خلافت کے ذمے کیا کام تھا کہ شریعت کو پہنچانا، شریعت کو نافذ کرنا اور امن و امان قائم رکھنا، مسلمانوں کے حقوق کی نگرانی کرنا، یہ خلافت کا کام، خلفاء کا کام۔ یہ اب خلیفہ جو ہے جو بول دیے یہ شریعت میں نہیں تھا۔ خلیفہ بھی شریعت کے پابند، خلیفہ شریعت کے خلاف پہ حکم نہیں دے سکتے۔ خلیفہ کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کریں، جیسا چاہے کریں، یہ اختیار خلیفہ کو نہیں، خلافت کو نہیں۔ خلیفہ پابند شریعت، وہ تمام اختیارات حضور پاک علیہ السلام کو تھے کہ آپ کسی حکم کو منسوخ کریں، کسی حکم کو جاری کریں، کسی حکم کو بدل دیں، یہ سب اختیارات آپ کو تھے، لیکن خلیفہ کو تھے۔
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا